پاکستان میں انڈیا کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا ہے انڈین لوگوں کو، اور انڈیا میں پاکستانیوں کو نیچے دکھانے کی کوشش کرنا، یہ میرے خیال میں کوئی عام بات نہیں ہے، انوکھی بات نہیں، بہت زیادہ عام ہے. اور آپ لوگوں نے صرف سوشل میڈیا ہی نہیں، سوشل میڈیا پر ہی نہیں بلکہ نیشنل میڈیا پر بھی یہ ساری چیزیں دیکھ لیا ہوگا. تو آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ ہوتا کس طرح ہے. میں ایکچولی آج ایک ایونٹس ہو گئی پاکستان انگلینڈ کے بیچ میں، ایک میچ ہو گیا زبردست، فائنل تک پاکستانی ٹیم نے رسائی کی تھی، اور اس کے بعد ریئیکشن مختلف لوگوں کی طرف سے آنا، اس کے اوپر میں تھوڑی سی زیادہ ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہو تو مجھے دیکھ لیں، اور نہیں ٹائم ہے تو پھر کبھی دیکھ لیں، اور پھر کبھی بھی نہیں ہے تو خدا حافظ. اچھا جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ جی یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے. اس سے مطلب سوشل میڈیا کے اوپر، نیشنل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلانا، اس کے پیچھے کچھ ہی باتیں ہوتی ہے. نمبر فرسٹ، سیاسی لوگ، کچھ سیاسی لوگ یا دوسرے ایسے لوگ جن کو سیاسی فائدہ پہنچ رہا ہو. اور نمبر ٹو، وہ لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے، اور عجیب قسم کی حرکتیں کرنا، ایموشنز میں گالیاں دینا، اور مختلف چیزیں کرنا، جان بوجھ کر خود کو جذباتی بنانا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریٹنگ بڑھتی ہے، اور مختلف قسم کی ریاکشنز، کمنٹس اینڈ لائکس اینڈ شیئر وغیرہ جو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. تو آج ایک کلپس مجھے ملی جہاں انڈین میڈیا پہ یہ پاکستانی بالرز کی تعریفیں کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر کلیپنگ بھی کیا. اگر پاسبل ہو تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کروں. لیکن ہے یہاں کمراٹ ویلی میں انٹرنیٹ ایشو، تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں. اور یہی بھی میرے خیال میں کچھ بہت سارے وقت، 20 دن بعد یا 3 ہفتے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. اور غریب لوگوں کا ہوتا ہی ہے کہ پیٹ پالنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد کبھی آپ کو ٹائم ملے کہ کیمرے کے سامنے اب آ کے ایک دو بات شیئر کریں، یہ ہوتا رہتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا ان ٹیم کی جو پاکستانی بالنگ کی تعریفیں کے بعد کلیپنگ بجن، دیٹس ویری، مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں. اور کیونکہ ریگولر بیسس پہ عام روٹین پہ یہ ہوتا ہے کہ جی انڈین فائنل سے باہر ہے، انڈین اس ریس سے باہر ہے، یا پاکستان اس ریس سے باہر ہے، یہ زبردست ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں. اور میرے خیال میں اگر گیمز یا کرکٹ، فٹ بال، والی بال، جتنے بھی گیمز ہیں، ایسی قسم کی ٹورنامنٹ، انٹرنیشنل ایونٹ منعقد کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ امن کا پیغام دینا، لوگوں کے بیچ میں، قوموں کے بیچ میں محبت بڑھا دینا. اور صرف اس کے ایک مقصد ہوتا ہے. آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ جو کی جاتی ہے، یا انٹرنیشنل جو دوسرے کسی بھی قسم کی گیم کھیلی جاتی ہیں، کیا اس کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کھیلنے کے بعد ایک دوسرے کے خلاف ٹی وی، ایک دوسرے کے خلاف چیزیں توڑنا، توڑ پھوڑ، اکثر اس حد تک بھی بات پہنچ جاتی ہیں کہ لوگ سوسائڈ تک کر چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ بہت زیادہ کم ذہنیت والے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جی اگر ہم اسی ساری چیزوں کو، جو ہمارے بیچ میں اختلافات ہیں، بہت سیریس قسم کے اختلافات ہیں، اس کو اختلافات کی حد تک اس کو چڑھیں، اور ساتھ ساتھ اس اختلافات کے ساتھ ساتھ بھی ہمارے پوری دنیا میں، ہمارے اس پوری کائنات میں ایک دوسرا رشتہ بھی ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ چاہے پاکستانیوں کا انڈین کے ساتھ ہو، یا پاکستانیوں کا جو برطانیہ انگلینڈ کے لوگوں کے ساتھ ہو. جس طرح کہ آج میچ شروع ہونے سے پہلے یہ آپ لوگ سنا ہوگا کہ جی پاکستانی پلیئرز آئی تھنک وہ کچھ ایسا بتا رہے تھے کہ جی انگلینڈ والے ہمارے دوست ہیں، ہم جیتے یا وہ جیتے ایک ہی بات ہوتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ خدا کا خوف بھی کرنا چاہیے ہمیں. اتنی نفرتیں جو ہم اتنی آسانی سے پلا رہے ہیں، کیا اس کو بیلنس بنانے کے لیے جو پھر محنت کرنی پڑتی ہے بعد میں، وہ کیا پاسبل ہے یا پھر نہیں ہے. اور آپ مینٹلی لیول پہ آپ کس سے پوچھیں کہ جی انڈین کے ساتھ آپ لوگ کا کیا رشتے ہیں. البتہ انڈیا میں تقریباً 20 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان بھی رہتے ہیں جو انڈیا کو اپنا ملک مانتے ہیں. جس طرح کہ 3 4 5 کروڑ لوگ افغانستان میں رہتے ہیں، اس کو ہم مسلم کنٹری کہتے ہیں کہ جی مسلم کنٹری. اور دوسری طرف دنیا میں چوتھے نمبر پر جو مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے وہ انڈیا میں ہے، اور دیٹ از 213 ملین پاپولیشنس، یا پھر اسی طرح ہم 2 کروڑ سے 20 کروڑ سے اوپر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستانی ریس میں جو فائنل تک نہیں پہنچی،
اور یہ بہت زیادہ پاسبل ہے، اور یہ بھی ہے کہ پاکستان تو چانس میں فائنل تک پہنچی، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اسٹل پاکستان نے بہت زبردست کیا، اور جو مخالف ٹیم ہے اس سے وہ نہیں، جیت تو اس کی نہیں ہو سکی، لیکن اسٹل فائنل تک پہنچنا بھی بہت بڑی بات ہے. اور جو ان کا انعام ہوگا وہ آئی تھنک ونر ٹیم کا فائنل میں کچھ $1.6 ملین، جو یہ 35-40 کروڑ کے بیچ میں لگ بھگ اس طرح بنتا ہے پاکستانی روپی. اور جو ہارنے والی ٹیم ہوں گی وہ اس کے ہاف، یعنی کہ آدھا اس کا جو بنتا ہے کچھ $8 لاکھ آپ کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹی سے پیغام دینے کا مقصد یہ ہے، 2 4 5 لوگوں تک یہ پیغام پہنچانے کا یہ ہے کہ اگر ہم نفرتیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو ایبیوز کرنا سوشل میڈیا پر، جو بہت ہی خراب قسم کا عمل ہوتا ہے، اور بعضی لوگ اس کو اتنے بڑھا چڑھا کے اور اتنے لگن سے اور فخر سے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں جس پلانٹ میں ہم رہ رہے ہیں وہاں انسانیت صرف واحد ہی جگہ ہے جہاں انسانیت آباد ہے. اور جو ایک انڈینجر اسپیشیز ہیں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، جہاں ہم ایک دوسرے کے خلاف اتنی خراب قسم کی ماحول پلانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو ایک ہی پیغام دینے کی میں نے کوشش کی، میرا مقصد یہ ہے. اور دوسرا میں آپ لوگ کو یہ بتاؤں کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ لوکل لیول پہ بھی مختلف ایونٹس، ٹورنامنٹس، فٹ بالس، کرکٹ، والی بال، یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اور اس میں زیادہ تر ہمارے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھار گالیاں ایک دوسرے. اور انٹرنیشنل جہاں جو کرکٹ کھیلی جاتی ہے یا وہاں جو چیز ہوتی ہے، ہمیں ایک چیز یہ بھی ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ رولز، ڈسپلن، قانون کو کس طرح فالو کیا جاتا ہے. امپائر کا ایک اشارے سے کس طرح فیصلے ہوتے ہیں، اور کس طرح پھر اس فیصلوں پہ بہت ہی پروفیشنل طریقے سے اس پہ آبجیکشن کرنا، یا جو ساری چیزیں ہوتی، جو پرنسپلز، جو رولز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمیں وہاں سیکھنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم آف دا چیزیں ایسا کریں، ایسے ایموشنس میں ہم چلے جائیں، اور ویورشپ کے لیے لوگوں کے اوپر بات کرنا، ان کو گالیاں دینا. میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی لو اسٹینڈرڈ بات ہے کہ کوئی بندہ اس طرح کر رہا ہے. اور اگر آپ کی اپنی پبلسٹی آپ کرنا چاہتے ہیں تو 2 4 5 بندوں تک اپنا پیغام پہنچے، لیکن صحیح پیغام پہنچائیں، بجائے یہ کہ آپ ایک ایسے قسم کے لینگویجز پروموٹ کر رہے ہیں، ایسی قسم کی چیزیں، اسٹیپس، مٹیریلز پروموٹ کر رہے ہیں جہاں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، جس سے نقصان ہی پہنچتا ہے. تو اس کا اس شہرت سے، اس پبلسٹی سے اور اس پاپولیرٹی کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ صرف ایک ان نون پرسن ہی رہیں، تو بہت زیادہ بہتر ہے اس بندے سے نسبتاً جو یہ ساری چیزیں پروموٹ کر رہے تھے. تھینک یو سو مچ. اگر کسی بات سے آپ لوگ اختلاف کرتے ہیں تو آپ لوگ اوپنلی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشنس ڈسکشن اینڈ کمنٹ سیکشن کر سکتے ہیں آپ لوگ. اینڈ سی یو نیکسٹ. خدا حافظ.